تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی ہم نعمتوں پر جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے اور نہ ان کی تعریف کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا اور اپنی عبادت کے لیے چنا۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، عطا قیامت ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں۔ اما بعد، میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے بہتر وصیت اللہ کی اپنے بندوں کے لیے وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اور تم کو بھی ہم نے حکم تأکید کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو۔ آپ اللہ کی اطاعت کو ایسی ڈھال بنائیں جو آپ کو اس کے عذاب سے بچائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اور جہنم کی لپٹ کے درمیان آڑ بنا لیں۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیروکاروں کو خوشخبری دینے والا اور اپنے دشمنوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، بلکہ رسولوں کا مشن ان دو وصفوں سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی بہت سی آیات میں مؤمنوں، صبر کرنے والوں، نیکوکاروں اور سوئی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دینے کا حکم دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے کے طریقوں میں سے یہ تھا کہ آپ وعدہ اور علم کی ادائیگی کے لیے مناسب وقت اور مناسب مقدار کا انتخاب فرماتے تاکہ صحابہ متنفر نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو موسیٰ اشعری اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن بھیجا تو اس سلسلے میں انہیں ہدایت دی کہ تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا، متنفر نہ کرنا، اور ایک دوسرے کی فرما برداری کرنا، باہم اختلاف نہ کرنا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، مقصد ان لوگوں کی تالیف قلب ہے جو قریب ہی اسلام لائے ہیں، اور ابتدا میں ان پر سختی نہ کرنا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے روکنے کا معاملہ بھی ہے کہ وہ لطف و نرمی سے کیا جانا چاہیے تاکہ اسے قبول کیا جائے، اور اسی طرح علم کی تعلیم بھی ہے کہ وہ بتدریج انجام دی جائے، کیونکہ کوئی چیز جب اپنے آغاز میں سہل و آسان ہوگی تو وہ اس کے لینے والوں کے یہاں محبوب ہوگی اور اسے بخوشی قبول کریں گے، اور غالباً اس کا انجام افزائش اور بڑھوتری کا ہوگا۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ اللہ کے بندو، خوشخبری دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے یہ تھا کہ آپ اس شخص کی تعریف کرتے جس کے قابل تعریف عمل ظاہر ہوتا، اور اسے خیر و بلندی کی خوشخبری دیتے جو اس کے لیے اور دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا باعث ہوتا۔ اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ خیر کی خوشخبری اور مبارکباد دینے کا حریص بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے جوتے لے جاؤ، اور اس چار دیواری کی دوسری طرف تمہیں جو بھی ایسا آدمی ملے جو دل کے پوری یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان اہم امور میں سے جنہیں اسلامی تربیت پانے والوں کے دلوں میں راسخ کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے، خیر کی خوشخبری دینے اور مبارک بات دینے کی تربیت ہے، کیونکہ وہ خوشگوار اثر چھوڑتی ہے اور عمل پر اور اطاعت میں محنت کرنے پر ابھارتی ہے۔ اسی قبیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزائم کو جگانے اور طاعت پر ابھارنے کے لیے خوشخبری دینے کے اسالیب کا استعمال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری دو قیامت کے دن کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو عشاء کی نماز پڑھائی اور ان کے نکلنے سے پہلے ان سے فرمایا، ذرا ٹھہرو، تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تم پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس وقت تمہارے علاوہ لوگوں میں سے اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی واپس آئے۔ اسے امام
बुखारी ने रिवायत किया है। मोमिन आजमाइश के वक्त ऐसे शख्स का मुहताज होता है जो उसकी परेशानी को दूर करे और ऐसी चीज की उसे खुशखबरी दे जो उसे खुश करे, या तो फौरी कुशादगी की खुशखबरी देकर या उखरवी अजर की खुशखबरी देकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे अला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बीमार पाया तो उनसे फरमाया, ऐ उम्मे अला, तुम्हें खुशखबरी हो, बिलाशुबह मुसलमान की बीमारी उसके गुनाहों को खत्म कर देती है जैसे कि आग लोहे का जंग निकाल देती है। इसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो, मुमिन दुख व रंज के हालात में खुशखबरी देने वाला होता है। वो लोगों के दिलों में खुशी दाखिल करके और उनसे अफसरदगी को दूर करके उनसे गमों को दूर करता है। ज़ैद बिन अरक़म ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को वाक़िया हर्रा के ज़माने में खत लिखकर उन लोगों के बारे में ताज़ियत की जो उनकी औलाद और कौम में से कत्ल कर दिए गए थे। लिखा, मैं आपको अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत की खबर देता हूँ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, ऐ अल्लाह, अंसार के फर्जंदों की और अंसार के फर्जंदों की मग़फ़िरत फरमा। इसे इमाम अहमद ने अपने मुस्नद में रिवायत किया है। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने मुमिनों और मुत्तक़ीयों से वादा किया है कि उनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला की बातों में कुछ फर्क हुआ नहीं करता, ये बड़ी कामयाबी है। और दुनियावी जिंदगी में फौरी खुशखबरी में से ये है कि मुसलमान को अपने भाइयों में अच्छी मकबूलियत हासिल हो और आप उसके एहसान पर उसका शुक्र अदा करें, ये खुशखबरी में से है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही में जब नेक आदमी की तारीफ की जाए तो ये खुशखबरी है जो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगी के बाब में एक हदीस बयान की है जिसमें आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपका क्या ख्याल है कि एक शख्स अच्छे काम करता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मोमिन के लिए फौरी बिशारत है। इस खसलत की बुनियाद और असास ये है कि मुसलमान नेक सुगून, वसी उम्मीद और बेहतर अंजाम का सरचश्मा हो और उसका भाई उसमें ऐसी चीज ना देखे जो उसे नापसंद हो। अल्लाह के बंदो, क्या इन सब इशारों के बाद हम में से कोई अपने नफ्स के लिए नहुसत का सरचश्मा और नाउम्मीदी या नाकामी या नफरत पैदा करने या सलाहियतों का खून करने का जरिया बनना कबूल करेगा, या कि हम खुशखबरी आम करें, उम्मीद फैलाएं, नफ्सों को जिंदा करें, खैर पर उभारें, भलाई पर मदद करें और इस बात के लिए अज़ाइम को महमेज दें कि हम में से हर कोई अपने भाइयों के लिए खुशखबरी देने वाला बने, उनमें उम्मीद जगाए और मज़ीद अमल के लिए उन्हें आमादा करे। सो अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरें, लोगों से अच्छी बात क्या करें, खुशखबरी सुनाएं, नफरत ना फैलाएं, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी तरह ताबेदारी करें। अल्लाह ताला का फरमान है, जो बात को कान लगाकर सुनते हैं फिर जो बेहतरीन बात हो उसकी पैरवी करते हैं, यही हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत की है और यही अक्लमंद भी हैं। ऐ अल्लाह, तू कुरान में बरकत दे और उसकी आयत और जिक्र हकीम से हमें फायदा पहुँचा। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अज़मत वाले अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप उससे मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा तारीफ है और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद उसके बंदा और रसूल हैं। अल्लाह दरूद नाजिल फरमाए आप पर और आपके आल व अस्हाब पर और बहुत ज्यादा सलामती नाजिल फरमाए। अम्मा बाद, ऐ लोगों, अल्लाह ताला से डरें, इस्लाम के मजबूत कड़े को मजबूत से पकड़ लें और जब्बार की नाराजगी से बचें। आपके कदम आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते और जान लें कि वो मौत जो आपसे तजावुज करके दोस्तों तक पहुंची है, वो दोस्तों से तजावुज करके आप तक जरूर पहुंचेगी। इसलिए अपने बचाव का सामान ले लें, अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार रहें और गलबा वाले अल्लाह की किताब को मजबूत से पकड़ लें। वो सबसे सच्चा कौल और सबसे अच्छी बात है, उसका फैसला आदिल है, उसका कौल फैसल है और उस
کا وعدہ حق ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں، کیونکہ وہ قرآن کی تفسیر اور وضاحت کرتی ہے۔ ان دونوں کو داڑ کے دانتوں سے پکڑ لیں اور دین اور شریعت میں نئی چیزوں سے بچیں، اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور درود و سلام پڑھیں خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، روشن چراغ، حوض و شفاعت والے ہمارے نبی محمد امین پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود نازل فرما اپنے بندہ اور رسول ہمارے نبی محمد پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلفاء ائمہ حنفاء اور معزز سرداروں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، باقی تمام صحابہ سے، اور آپ کے پاک باز طاہر اہل بیت سے، تابعین سے، اور تا قیامت ان لوگوں سے جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے کرم و احسان سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، ان کے کلمے کو اکٹھا کر، ان کی صفوں کو متحد کر، انہیں سلامتی کے راستوں کی رہنمائی کر، اور انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جا۔ اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں امن عطا کر، ہمیں بدمعاشوں کے شر اور بد کرداروں کی چال سے بچا، اور ہمارے سامنے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے، ہمارے بائیں سے، اور ہمارے اوپر سے ہماری حفاظت کر۔ ہم تیری عظمت کی پناہ لیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نیچے سے مار دیا جائے۔ اے اللہ ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور درستگی، اور ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین کی حمایت و تائید فرما، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق بخش جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ تیری شریعت کو حکم بنائیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ اے اللہ بے شک تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کر۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔